بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحبات کے ساتھ. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو کراچی کے ایک بہت سینئر نہ صرف سیاسی کارکن ہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی سینئر رہنما ہیں، اور انہوں نے کراچی میں متعدد بار عام انتخابات میں حصہ بھی لیا، الیکشن بھی لڑے. لیکن ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ ہمیشہ سے، اگر ہم اس کو بدقسمتی کہیں یا ان کی عدم کارکردگی یا کچھ بھی کہا جائے، یہ عدم مقبولیت، لیکن کراچی سے وہ جو نشستیں ان کو جس انداز میں کامیابی ملنی چاہیے تھی وہ اس انداز میں کبھی نہیں مل سکی. اسی وجہ سے جو ہے نجمی عالم صاحب نے، جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، متعدد بار عام انتخابات میں حصہ لیا، الیکشن لڑا، اور ان کا ایک مخصوص حلقہ ہے کلپٹن، اس سے ملحقہ جتنی آبادیاں ہیں وہ سب ان کے حلقہ انتخاب میں آتی ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو ہم آج بات کریں گے نجمی عالم صاحب سے کراچی کی سیاست کے حوالے سے بھی، اور وہ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر ہیں، اور ان کے پاس جو محکمے ہیں وہ لائیو اسٹاک، فشریز اور کچی آبادی کے. تو کچی آبادی تو ظاہر ہے کہ بہت انتہائی اہم محکمہ ہے، اور باقی بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ظاہر ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. تو نجمی عالم سے بات ہم شروع کرنے سے پہلے ایک تو یہ کہ نجمی عالم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں، اور ہمیں اندازہ ہے ویسے تو آپ وزیر یا مشیر نہ ہوتے ہوئے بھی میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ مصروف رہنے والی کراچی کی سیاسی شخصیت ہمیشہ سے آپ رہے ہیں. صابر بھائی، آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ یہاں آئے، اس کا لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ جیسا سینئر جرنلسٹ، جن کو ہم جب جوان تھے تب سے آپ کو کراچی میں ویسے آپ اب بھی جوان ہیں، جرنلزم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ کو جیسے آدمی کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دینا یا بات کرنا، یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. جی آپ کو شکریہ ہے. تو ہم نجم صاحب دائرے کے شروع کرتے ہیں. پہلے تو ہم یہی شروع کر لیتے ہیں کہ کراچی میں نے یعنی یہ کہا کہ یہ بدقسمتی ہے یا جو بھی کچھ کہہ لیں، حالانکہ بھٹو صاحب کا ایک طویل عرصہ رہا اقتدار کا، اور بھٹو صاحب پورے ملک کے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ ایشیا کے اور اسلامی ملکوں کے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ قرار پائے. لیکن کراچی میں ان کو اور ان کی پارٹی کو کبھی بھی وہ مقبولیت، بلکہ آج تک بھی وہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی. تو ویسے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بحیثیت کراچی میں چونکہ آپ رہنے والے ہیں اور کراچی کی سیاست کو بڑا قریب سے آپ نے دیکھا ہے، اور بلکہ آپ اس وقت سے ہیں جب ایم کیو ایم کا وجود بھی نہیں تھا بالکل کراچی میں. تو آپ پیپلز پارٹی میں تھے، اور تو وجہ کیا ہے کراچی میں کیوں نہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو وہ مقبولیت اور وہ اہمیت پن اپ نہیں پائی؟ پہلے اس پہ ہم بات بالکل اس پہ آپ بات کریں. دیکھیں، ایک پرسیپشن یہاں پہ ڈیولپ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کراچی یا اردو اسپیکنگ کی مخالف جماعت ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. اگر آپ 77 میں ہمارے کینڈیڈیٹس دیکھیں جو ہمارے پلیٹ فارم سے لڑ رہے تھے، حکیم سعید جیسے، جمیل الدین علی صاحب جیسے، یہ بڑے ہمارے اردو اسپیکنگ کے نام تھے، یہ سب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. پھر ضیاء کا ماشاء اللہ آ گیا، اور اس زمانے میں بھی جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت 70 میں صوبائی کی سیٹ یہ ہم نے جیتی تھی، بنس روڈ والے. شمسی بھائی تھے، کون تھے، عرشی صاحب، عبد الوحید عرشی نے جیتی تھی. اور کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف اردو اسپیکنگ کا رجحان بہت تھا. پھر اس کے بعد ماشاء اللہ آ گیا. ماشاء اللہ آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس کے بعد آپ جو نان پارٹی بیس الیکشن ہوئے، ہم نے تو اس کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن کراچی میں مذہبی جماعتوں کو بڑا جھٹکا بھی لگا تھا. آزاد لوگ جیت کے آ گئے تھے جماعتوں کے سامنے، جیسے ناز آباد سے شاہ ولی الدین جیت آئے تھے، اور انہوں نے محمود اعظم فاروقی جیسی بڑی ہیوی شخصیت تھے جماعت اسلامی کے ہرایا. تو کراچی کے لوگوں کا موڈ بدل رہا تھا مذہبی جماعتوں. ایک بات ہم یہاں یہ کلیئر کر لیتے کہ وہ جو کراچی کے لیے کہا جاتا نا کہ اردو اسپیکنگ، مہاجر اور یہ ساری چیزیں، تو یہ تو بہت بعد میں آئی جب ایم کیو ایم پیدا ہوئی.
یا ایم کیو ایم کا وجود عمل میں آیا. لیکن اس سے پہلے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایم کیو ایم کا نہ تو وجود تھا, نہیں, ایم کیو ایم کا نہ وجود کوئی نہیں تھا, ایسا لیکن تعصب تھا. آپ 70 میں بھی دیکھیں تو ہم تقریباً کراچی میں اگر مذہبی جماعتوں کا ہمیشہ سے زیادہ زور رہا تھا, JUP, جماعت اسلامی, ہم ایون 70 کے انتخابات میں بھی ان سے بہت پیچھے نہیں تھے. ہم تقریباً ان کے پھر تھے, اور 77 میں بھی ہمارے ریزلٹس اچھے تھے. لیکن 88 کے الیکشن میں جب بی آئی تھی تو کراچی کا مزاج بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا. کہ ہمیں یاد ہے کہ نارتھ نازم آباد اور ان علاقے میں لوگوں کا, نوجوانوں کا بہت غول تھے جو پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے تھے. وہ محترمہ کی شکل میں ایک نئی چیز دیکھ رہے تھے. لیکن اسی وقت اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا کہ اگر کراچی پیپلز پارٹی کے قبضے میں, یا پیپلز پارٹی قبضہ تو نہیں کہوں گا, پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہو گیا, تو پھر یہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں, یہ جو حکومتوں کو ڈسیبل کرتی ہیں, ان کو بڑا تھا. کراچی کسی کو اقتدار دلائے نہ دلائے, کراچی اقتدار گرانے میں ہمیشہ سے بڑا رہا ہے, اپوزیشن کا شہر رہا ہے ماضی میں. اچھا, اس کو انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ جی اگر پھر انہوں نے ایم کیو ایم کو لانچ کیا گیا یہاں پر, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے تو لیے. آپ بھی یہی کہیں گے, یہ تصدیق شدہ بات بالکل, نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں ایم کیو ایم کو لانچ کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ PPI کو, وہ پنجابی پختون اتحاد کو بھی لانچ کیا گیا کہ بھائی ان کو آپس میں لڑاؤ گے تو ایک نیچرلی آپ کو یہ آئے گا کہ پنجابی پٹھان. اس وقت تک سندھیوں سے کوئی اختلاف کی بات ایم کیو ایم نہیں کر رہی. پھر آپ یہ تھوڑا سا اس کو تجزیہ کریں. اس کے بعد حیدرآباد کا واقعہ ہوتا ہے جس میں سندھی قوم پرست انوالو تھے, پیپلز پارٹی انوالو نہیں تھی. سندھی قوم پرست جو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے مخالف رہے, اور جنرل ضیاء نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے انٹیریئر سندھ میں. اچھا, انٹیریئر سندھ میں تو ان کو اندازہ تھا کہ بے نظیر آئی ہیں تو کوئی سامنے نہیں ٹک سکے گا. سندھ کے لوگوں کا ایک غصہ تھا بھٹو کی شہادت کا کہ وہ نکلے گا. کراچی میں بھی دیکھا کہ بہت رسپانس مل رہا ہے, تو پھر ایم کیو ایم کو لانچ کیا گیا. ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اردو اسپیکنگ اور دوسرے لوگ آپس میں لڑ پڑیں, پہلے پنجابی پٹھانوں سے, پھر سندھیوں سے. تو وہ ایک قومیت کا جنون پیدا کیا گیا, تو ایم کیو ایم کو لے آئے. ایم کیو ایم سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں تھا, ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی اس کا کرے, لیکن ایم کیو ایم کی طرز سیاست پہ ہمیں اعتراض تھا. ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی قوم کی بات کرے, لیکن جب آپ اگریسو نیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر ٹکراؤ ہونے لگتا ہے دوسری قومیتوں سے. پھر ایم کیو نے جو غیر جمہوری طریقے سے, میں بالکل مانتا ہوں کہ 88 میں ان کو زبردست ووٹ پڑا, کوئی شک نہیں. 90 میں کراچی کے عوام نے بڑا ووٹ دیا ان 2-3 الیکشن میں. لیکن پھر لوگوں کو بھی احساس ہونے لگا جو کراچی شہر میں ہو رہا تھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کہ ہر طرف بندوقیں, بندوق. تو لوگوں نے بھی اس سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہا, کراچی کے لوگوں نے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ جو بندوق کے زور پہ کراچی میں سیاست کرے تو وہ تو مٹ گئے. ہم پولیٹیکل لوگ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں کراچی میں کیونکہ ہم نے بندوق نہیں اٹھائی. پھر اس کے بعد ایک, آپ کو پتہ ہے, اس میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جس طرح PTI کو لانچ کیا گیا, اس کو بھی لانچنگ تھی. اسلام آباد میں جو دھرنا تھا اس کو کس طرح پروپیگیٹ کیا گیا کہ سارے چینلز کو باؤنڈ کیا ہوا تھا کہ آپ پبلک نہیں دکھائیں گے, صرف اسٹیج دکھاتے رہیں گے. یہ بھی ہم نان اسٹاپ وہ ہوا. کون سا جلسہ تھا وہ جو عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا, ہاں, اس میں جس طرح اس کو مینیج کیا گیا. اس زمانے میں یہ جو ISI کے چیف تھے, جن کا نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے پاشا صاحب تھے, پاشا صاحب, یہ کوئی اس میں ظہیر اسلام صاحب بھی تھے. یہ سارا اس وقت ان کے اوپر تھی مہربانیاں, اور ان کو لانچ کیا گیا. لیکن اس کے بعد ان کو ایک پاپولر لیڈر بنایا گیا, لیکن وہ چیز تھوڑے عرصے چلی نہیں. ان کی جو شخصیت تھی, جن لوگوں کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا, چاہے وہ باپ پارٹی کی صورت میں یا ادھر اتحاد بنا کر سرائکی بیلٹ کا, وہ ساری چیزیں مینیج کی گئی تھی, وہ سب کو پتہ ہے. یہاں پر ان کو موقع دیا گیا کہ آپ آئیں اور بیٹھیں حکومت. لیکن وہ کیونکہ ایک بات سمجھ لیں, سیاست میں آرٹیفیشل چیز آپ کہیں نہ کہیں گر جاتی ہے. پروسیس کے بغیر جو پارٹی ہوگی
وہ نہیں ٹکے گی. لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم نے بندوق اٹھائی اور ایم کیو ایم سے لوگ, لیکن بی بی خود 90 گئی. ہاں بی بی گئی, خود جا کے انہوں نے ان سے ہاتھ ملایا. بالکل ملایا. دیکھیں اس وقت اس کا مطلب ہے جمہوری قوت, ہم چاہتے تھے کہ وہ دائرے میں آئیں اس طرف نہ. ایون جب آپریشن چل رہا تھا تب بھی بی بی نے آفاق خان شاہد مرحوم, این ڈی خان صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جو ایم کیو. ہم بالکل ابھی بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو دو حصوں میں تھی. ایک وہ تھا ونگ جو لڑنے والا, ہم اردو اسپیکنگ, میں خود اردو اسپیکنگ, پیپلز پارٹی ان کی مخالف نہیں ہے, لیکن ہم ان کی طرز سیاست سے اعتراض کرتے تھے. اور بی بی نے چاہا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بی بی کی سوچ ایسی تھی, جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا تھا تو پاکستان کی ساری پارٹیوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو اس میں شامل نہیں کرو. ایم کیو اس میں یہ ڈالو کہ آج کے بعد ایم کیو سب نہیں بکتا ہوا تھا. جو لندن میں کانفرنس ہوئی تھی, بی بی نے اس سے منع کر دیا تھا. بی بی نے کہا دیکھیں آپ ان کو, فہیم صاحب تھے اور انہوں نے کہا, اور بالکل بی بی نے اس کو, حالانکہ مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, جو بھی جماعتیں سگنیچری تھی, انہوں نے کہا کہ اس میں یہ ڈالیں کہ کوئی پارٹی آئندہ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں کرے گی. تو بی بی نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا آپ اس طرح ان کو کارنر کریں گے تو یہ جو دہشت گردی اور یہ چیز بڑھے گی, پولیٹیکل طریقے سے اس کو حل کیا جائے. تو بی بی نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ نہیں, ہم ان کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں. اب اسی طرح چیزوں کا حل ہوگا. اگر ہم لڑتے رہیں گے تو چیزوں کا حل نہیں ہے. آپ نے بے نظیر صاحبہ کا بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو اس وقت آئسولیٹ کرنے سے منع کیا. بات نہیں, نواز شریف صاحب تو یہ چاہتے تھے کہ جی انہوں نے کیونکہ پرویز مشرف کا ساتھ دیا تو ایک دل میں بڑی نفرت ان کے تھی کہ ایم کیو ایم کو نہ معاہدہ آئندہ حکومت نہیں شامل. انہوں نے کہا نہیں, اگر وہ جیت کے آئیں گے تو ہم کیسے ان کو روک سکتے. تو یہ ایک بڑا اچھا ہوتا. یہ ایک بات ہوگی بے نظیر بھٹو صاحب کی. لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد خود آصف علی زرداری صاحب, یعنی ان کی شہادت کے بعد خود وہ 90 بالکل گئے. صدر ان کو, ان کا صدر کا نام ہی جو ہے وہ بانی جو اور زرداری صاحب نے وہاں یہ کہا کہ ہم یہاں نسلوں کے اتحاد کے لیے آئے. میں آپ کو اس وقت بالکل مجھے یاد ہے, سارے ہمارے ورکر 2008 میں الیکشن جیت کے بھی ہار گیا تھا, جو کچھ ہوا تھا کراچی میں, بیلٹ باکسنگ نہیں گئے اور جس طرح, ورنہ 2008 میں ہم تقریباً 60% کراچی جیت رہے تھے. سارا وہ گن پوائنٹ پہ ہم سے چھینا گیا تو ہمیں بھی غصہ تھا. تو ہم نے زرداری صاحب کے سامنے اس بات پہ اعتراض کیا, ورکروں نے اور سب نے, کہ آپ کیوں جا رہے ہیں ایم کیو ایم سے نہ ملیں. پھر انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو بلوچستان ہمارا ڈسٹرب ہے, کے پی کے ڈسٹرب ہے, اب اگر کراچی میں بھی ڈسٹربنس ہوگی تو ملک چلے گا کیسے. انہوں نے بڑی اچھی سوچ سے, وہ پاکستان کی سوچ کا مظاہرہ کر چکے تھے. جب پاکستان پھپے کا نعرہ لگایا تو انہوں نے کہا میرے اس نعرے میں کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. اگر ہم اسی طرح کی سیاست کریں گے تو, اور پھر انہوں نے کہا بی بی نے بھی ہمیں جو قائل کرنے کے لیے, انہوں نے پہلا جملہ یہ بولا, بی بی نے منع کر دیا تھا کہ میں ایم کیو ایم کو الگ کرنے کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی. تو میں تو بی بی کے اس پہ چل رہا ہوں. تو پھر سب ہم چپ ہو گئے. یعنی ایم کیو ایم میں تقسیم جو تھی, دراڑ جو یا جیسے آج کیا گیا ہے, اس پر بی بی سے بھی یہ کہا گیا تھا لیکن انہوں نے منع کیا. بی بی نے ایسی سیاست کبھی کی نہیں. بی بی تو کہہ رہی تھی بھائی ایم کیو ایم سے بات چیت کریں گے ہم, ان کو اگر وہ الیکشن جیت کے آتے ہیں بٹھائیں گے, اور جب بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوں گے, بغیر بات چیت کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پولیٹیکل مسئلہ پولیٹیکل طریقے سے حل ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ایڈمنسٹریٹو طریقے سے حل ہوتا ہے. اور بی بی چاہتی تھی کہ سیاست میں کسی کو کارنر نہ کرو, سب کو لے کے چلو. اچھا, زرداری صاحب کی تو ظاہر ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ ان کو کہا جاتا ہے, اور وہ صدر اگر بنے تو اس میں سب کے ووٹ سب کے ملے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایک طرف تو وہ وفاق میں جو ہے وہ حکومت میں ہے, سندھ میں وہ اپوزیشن میں ہے, تو زرداری صاحب کو جب ووٹ ملے ہیں مفاہمت کے وہ بادشاہ ہیں. دیکھیں 2008 میں تو ان کی 4.5 سال سندھ گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ رہی. ہم آج کی بات کریں, آج کی بات دیکھیں, آج ہم نے ایک پرنسپل اسٹینڈ اپنایا ہے آج کے دور میں کہ ہم اقتدار کے لیے نہیں کر رہے, ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو اور ملک جس حالات میں ہے اس سے نکالنے کے لیے ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں, ووٹ دے رہے ہیں. لیکن ہم نے کوئی وزارتیں نہیں, ہمارا وزارتیں دیکھیں یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے کہ یہ ہم حکومت میں نہیں ہیں, جبکہ حکومت کے سارے آئینی عہدے امپورٹنٹ سب اس میں,
اور حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی حکومت میں تو ہے، لیکن آپ کے بغیر حکومت نہیں ہے. نہیں، ہمارے بغیر نہیں بن سکتے. اچھا اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہوتا ملک میں؟ کتنا بڑا کیاس ہوتا. نہ عمران خان کے پاس اکیلے اکثریت تھی، نہ مسلم لیگ نون، نہ ہمارے پاس. جب تک کسی دو نے ملنا تھا، جب دو ملتے تو حکومت بنتی. مطلب ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ یہ عمران خان کا خوف ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ بیٹھے. جس دن یہ خوف ختم ہو جائے گا اس دن پھر الگ ہو جائیں گے. نہیں دیکھیں سیاست ہے. اگلا جب الیکشن ہوگا تو ہم لڑیں گے، پنجاب سے بھی لڑیں گے، یہاں سارے پاکستان سے لڑیں گے اور اپنے آپ کی اچھائیاں بتائیں گے، دوسرے کی خرابیاں. یہ تو سیاست کا حصہ ہے. اب ہم نے کوئی کسی سے کوئی رشتہ تو نہیں جوڑ لیا کہ یہ زندگی بھر میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے. پالیٹکس میں ایک دوسرے کے ساتھ الائنسز ہوتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں. اس میں کوئی ایسی پیپلز پارٹی چونکہ ایک جمہوریت کو یقین رکھنے والی ہے اور وہ کسی کو بھی سیاسی بنیادوں پر جیلوں میں رکھنے پر یقین نہیں رکھتی ہے. میری بات، لیکن اس کی آج نفی ہو چکی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے جتنے کیسز بنے ہم پہ، جتنے ہم پہ بنائے گئے، کسی پہ نہیں بنے، ہم نے ان تمام کیسز کو کورٹس میں فیس کیا. زرداری صاحب نے 10 سال کاٹے. بی بی نے کس طرح سے ہم دیکھتے تھے جام صادق کے دور میں کو ایک صبح یہاں تاریخ، دوپہر کو لاہور میں تاریخ. ہم نے ساری چیزوں کو کورٹ میں فیس کیا. اب اگر خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں کورٹ کو فیس نہ کروں، وہ تو کورٹ پہ بڑا یقین رکھ رہے ہیں، تو پھر رکھیے نا. پھر صورتحال یہ ہے نہیں، پھر وہ یہ کیوں بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو رہا کرو؟ رہا تو ظاہر ہے وہ کورٹ سے ہی ہوں گے. اور عدالتوں نے ان کو ریلیف جب دینا شروع کیا تو آپ نے عدالتیں بدل لی. نہیں، ہم نے اب سندھ میں کتنے لوگ ان کے بند ہیں؟ کوئی نہیں نا. سندھ میں کوئی ایسی ہم نے تو نہیں کیا. جہاں ہمارا رہے علیم عادل شیخ جب تک اپوزیشن کا ووٹ یعنی نگراں حکومت تک تو وہ بند رہے تاکہ ان کا وہ جو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شامل نہ ہو سکے نگراں حکومت بنائے. نگران حکومت جب تک آپ نے نگران حکومت کے ہم نے نہیں رکھا. نگران خود کہہ رہے ہیں نگران حکومت میں، اور ہم نگراں حکومت بنتی ہے ظاہر کے قائد اعوان اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت. میرے خیال میں نگران اپوزیشن لیڈر تھے حلیم عادل شیخ، آپ نے ان کو اس وقت تک بند رکھا. دیکھیں نگران حکومت میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو بنایا گیا وہ بڑی اچھی کریڈیبلٹی کے، جو ہمارے چیف منسٹر تھے نگران، ایز اے ہائی جج ہائی کورٹ سپریم کورٹ، ان کی بڑی کریڈیبلٹی تھی. ایک بہت کسی پولیٹیکل آدمی کو ہم نے نہیں بنایا کہ بھائی پولیٹیکل آدمی بنا دیا جو یہ کرے. آپ ان سے توقع رکھتے تھے کہ وہ اس قسم کی چیزیں کرتے؟ نہیں. ان کا پورا ماضی سامنے، ہم نے کلیئر آدمی بنے. انہوں نے کبھی فیور نہیں کیا، بلکہ ان کی تو اب بہت سی چیزیں میں دیکھتا ہوں کیبنٹ میں تو بڑا احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے جو بڑے پالیسی فیصلے تھے وہ نہیں لیتے تھے کیبنٹ میں. انہوں نے کہا نہیں، یہ آنے والی حکومت لے گی. کسی نے مجھے ان کے منسٹر نے بتایا، ہم نے کہا سر آپ کو اس کا کریڈٹ ملے گا، تو کہنے لگا میں کیا کروں گا کریڈٹ لے کے، مجھے سیاست کرنی ہے. تو اگر یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ کرے، وہ کریڈٹ لے. انہوں نے پالیسی فیصلوں پہ دیکھیے سندھ میں 2 بڑی قوتیں ہیں، اس کو تو آپ مانیں گے. ایک ظاہر ہے کہ دہی سندھ کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور جو شہری علاقے اس کی اگر نمائندہ جماعت ہے تو وہ ہے MQM. اچھا، اب اس وقت جو ایک عام تاثر بھی ہے کہ جناب سندھ میں ہمیشہ گزشتہ 15 سال سے دہی سندھ کی حکومت ہے، شہری سندھ کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور شہری سندھ کا حصہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ شہری مینڈیٹ حاصل کرنے والوں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے. ایک سیکنڈ بات سنیں. آپ ہم جیت رہے جہاں سے لوگ ہمیں صوبے کے لوگ ووٹ دیتے ہیں. MQM کے پاس اگر ووٹ بینک ہوتا نا، MQM بلدیاتی الیکشن لڑتا. MQM کو احساس ہو گیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن بری طرح شکست ہو جائے گی. تو ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ MQM نے اندرون خانہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے معاملات رکھے ہیں. نہیں، کوئی کچھ لوگوں کے ان کے رہے ہیں اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو واک اوور دیا ہے. نہیں ایسا آپ آئیں، آپ کے لیے میدان خالی. نہیں ایسا کچھ نہیں. ہم نے لوگوں کے دیکھیں ایسے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑتا. دیکھیں وہ MQM نے تو 2001 میں کس کے کہنے پہ میدان چھوڑ دیا تھا جماعت اسلامی کے لیے؟ کس کے کہنے پہ؟ جس کے کہنے پہ تھا وہ آپ کے بھی علم میں. لیکن پھر دوسرے دن الیکشن، بعد میں الیکشن لڑا. بعد میں بائی الیکشن نہیں، اس کے بعد صوبائی لڑا. بھائی کیوں چھوڑ دیا تھا 2001 میں؟ لڑتے الیکشن بلدیاتی، ہم کسی نے منع کیا تھا؟ اور ابھی بھی جب یہ لاسٹ الیکشن ہو رہا تھا تو ہماری تو خواہش تھی کہ MQM لڑے.
ساری پارٹیاں لڑیں، لیکن ایم کیو ایم کو ہم بائی فورس تو نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے خواہ بہانے بنا کر وہ چند یونین کونسل جو ہے وہ زیادہ کی بن گئی ہیں، اس لیے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. حالانکہ تو ایم کیو ایم لڑتی بھائی، وسیم صاحب جیت کے آئے تھے، پھر مصطفیٰ کمال صاحب جیت کے آئے، تو اس دفعہ بھی وہ لڑتے. وسیم اختر صاحب تو پورے 4 سال تک یہی رونا روتے رہے کہ ان کے بعد اختیارات نہیں، فنڈز نہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تو کیا آج میئر کیونکہ پاکستان اگر میئر کہتا ہے، اگر مرتضیٰ وہاب کہتا ہے، مرتضیٰ وہاب یہ کہتا ہے کہ مجھے اختیارات نہیں ہے، تو پھر وہ غلط بولے گا. میں اس کو خود اب پورے اختیارات ہیں، لیکن وہی اختیارات ان کے پاس بھی ہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں دیے گئے سوائے 1-2 محکموں کے واٹر بورڈ کے چیئرمین بنا دیا. باقی اختیارات وہی پارٹی کے آپ مطلب سینئر ترین مطلب کارکن بھی، رہنما بھی، اور مرتضیٰ وہاب کا تو ظاہر اس وقت کوئی وجود بھی نہیں تھا. آپ جب سے پاکستان پہلے اوبیسلی وہ ینگ ہے مجھ سے بہت، تو مجھ سے پہلے. اور عام تاثر یہی تھا کہ اگر میئر کراچی کا جو منصب ہے تو آپ جیسے ظاہر بہت ہی زیادہ زیرک سیاستدان ہی سینئر، پھر آپ کے سب سے رابطے اس کراچی میں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے لوگ ہوں، چاہے وہ جماعت کے لوگ ہوں، کوئی ایسی پارٹی نہیں کہ جس سے آپ کا بڑا میرا ہر ایک سے انٹریکشن ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو اور تاثر یہی تھا کہ ممکن ہے کہ آپ میئر بنیں گے تو کیا آپ کو کہتے ہیں کہ کاغذ پکڑ کے پیچھے پھینک دیا گیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. دیکھیں، پارٹی کی قیادت کے فیصلے ہوتے ہیں، ہم ان کو من ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اگر مجھے نہیں تھا تو آج مجھے 2 وزارتیں دی ہوئی پیپلز پارٹی نہیں دی ہیں. اگر مجھے کھینچ کے پیچھے کرنا ہوتا تو آج یہ 2 وزارتیں پیپلز پارٹی میں شاید اسی لیے دی ہیں کہ میئر کا منصب نہیں آپ نہیں. پارٹی نے دیکھا جو بھی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، مرتضیٰ کو تھوڑا ایکسپیرینس ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹر، اس کو بھیجا جائے. اور لیکن مجھے پارلیمانی لیڈر رکھا انہوں نے کہ اب مرتضیٰ کو کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو میرے صلاح مشورے سے ہوتی ہے. لیکن آج یہ تاثر ہے کہ میئر کراچی کے وزیر بلدیات سے بھی اختلافات ہیں، کوئی ایسا اور چونکہ آپ بہت زیادہ قریب ہیں وزیر بلدیات کے تو آپ سے بھی کچھ نہیں ایسی کوئی بات معاملات میں. ایک سیکنڈ، آپ جب میئر کا ان کا ہو گیا، پارٹی نے اناؤنس کر دیا، تو جس دن وہ الیکشن تھا میئر کا تو سارے کو میں مینیج کر رہا ہوں. پھر بعد میں تو آپ کی ڈیوٹی نہیں، میری ڈیوٹی ہے پارٹی کی طرف. ابھی بھی اس کے بعد کے ایم سی میں جب بھی کوئی ایشو آتا ہے تو ہاؤس میں ہی اس کو میئر کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہوں نا، کہ جماعت اسلامی شور کر رہی ہے یا پی ٹی آئی. یہ سوال رہ گیا وہ جو شہری سندھ اور دیہی سندھ، لیکن یہ تقسیم بھی بھٹو صاحب نے کی. نہیں کسی اور نے نہیں کی. پھر ہم اسٹارٹ کر لیں لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ. اچھا چلے، ہم نے کر دی. اس وقت دیہی سندھ بہت بری کنڈیشن میں تھا تعلیم کے اندر، تو بھٹو صاحب نے ایک 10 سال کا کیا تھا. اس کے بعد ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے کس نے کیا؟ ایم کیو ایم. اس کو توسیع کرتی رہی اور آج بھی توسیع. آج بھی اب تو ایم کیو ایم اس ایشو کو زندہ رکھنا چاہتی ہے. کوٹا سسٹم. ہاں، ایم کیو ایم اس وقت کوٹا سسٹم کی بینیفیشری بنی ہوئی ہے. وہ ہر تقریر میں کوٹا سسٹم کرتے ہیں، لیکن جب موقع تھا مشرف کے دور میں وہ یہ کہہ دیتے نا کہ بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے کوٹا سسٹم، ختم کرو، کرا دیتے. پھر عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے کر دیا، اور یہ نیشنل اسمبلی سے ہونا تھا. اچھا، یہ جو ایم کیو ایم ہے، پہلے پرانی ایم کیو ایم کو آپ نے کہا جی بڑی 2 ونگ تھے، ایک سیاسی تھا ایک غیر سیاسی تھا. یہ ایم کیو ایم تو بڑی محبت ہے ایم کیو ایم ہے، تو اس سے آپ کا کیا اختلاف ہے؟ اختلاف ہمارا کسی سے نہیں. اختلاف یہ کہ وہ اپوزیشن میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں وفاق کے اندر. ہمیں نہیں کر رہے، مسلم لیگ کو کر رہے ہیں. مسلم لیگ دیکھیں، پریزیڈنٹ کا ووٹ دیا. ہم نے جب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بلاول صاحب نے ان کو آفر کی تھی. آپ کو یاد ہو کرنگی کے پروگرام میں وسیم اختر بھی بیٹھے ہوئے تھے اس پروگرام میں. ایک کسی جگہ کا افتتاح تھا، کسی روڈ کا یا پل کا، تو بلاول صاحب نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، حکومت میں آئیں. جب وہ میئر کراچی تھے، ہاں تب اس کی بات ہے. مجھے یاد ہے کرنگی میں بلاول صاحب نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ آئیں سندھ میں ہمارے ساتھ حکومت میں آئیں، چھوڑیں یہ وفاق کے اس مسئلے کو. چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.